رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول بعض لوگوں کے عقیدے کے مطابق میلاد کا دن ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ اگرچہ تاریخ میں بڑا اختلاف ہے، بہرحال بتانا یہ مقصد ہے کہ آج کے دن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، تو اس دن ہمارے ہندو پاک میں ایک عمل کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کی زلفیں، آپ کے بال مبارک دکھائے جاتے ہیں۔ ایسے میں بعض لوگوں نے سوال کیا ہے کہ آیا ان بالوں کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں یا نہیں؟ لوگ بڑی غلط فہمی کے اندر اس میں مبتلا ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ دیکھنے آیا ہے کہ بال مبارک کی زیارت کے نام سے لوگوں کو بال دکھائے جاتے ہیں، اس کے اوپر نذرانہ ہدیہ بھی لیا جاتا ہے۔ اور اگر بات کریں ممبئی میں جہاں ہم رہتے ہیں تو سینکڑوں جگہ، صرف ممبئی میں سینکڑوں جگہ اس طریقے سے بالوں کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ کیا حضور کے بال ہیں؟ کیا ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے؟ تو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے اور آپ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ آپ نے حج عمرے کے موقع پر جب بال منڈائے، بالوں کو کٹوایا تو صحابہ کو وہ بال دیے، ان کا ثبوت ہے۔ لیکن ان بالوں کا اتنی تعداد میں ہونا کہ صرف ممبئی میں سینکڑوں جگہوں پر وہ بالوں کی اتنی تعداد رکھی ہوئی ہے، یہ چیز شک و شبہ میں ڈالتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے بالوں کی جو کیفیت آتی ہے وہ یا تو کانوں تک یا کندھے تک یا کان اور کندھے کے بیچ میں، یہ تین کیفیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی آتی ہے۔ جبکہ بالوں کی جو زیارت کرائی جاتی ہے وہ اتنے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، بہت لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضور کے اتنے لمبے بال تھے ہی نہیں اور ہمیں جو دکھائے جا رہے ہیں وہ بڑے لمبے لمبے بال ہیں جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حضور کے بال ہیں کہ نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اصل میں عرب میں ہونے چاہیے، کیونکہ جن صحابہ کو آپ نے دیے وہ عربی تھے، عرب کے رہنے والے تھے، تو ان کی نسل پھر ان کی نسل پھر ان کی نسل تو صحابہ کے درمیان میں ہونے چاہیے۔ حالانکہ اگر آپ عرب میں جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو عرب میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ عرب میں سوائے ایک دو جگہ کے کہیں آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی کہ بھئی یہاں حضور کے بال ہیں اور زیارت کر لو، یہ چیز نہیں ملے گی، حالانکہ ہونے تو اصل وہاں چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں، جبکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ بڑے زمانے کے بعد آیا ہے، یوں کہہ لیں کہ دوسری صدی میں آیا ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے ذریعے سے بہت زمانے کے بعد اسلام ہندوستان میں آیا ہے۔ اور جن صحابہ کا ہندوستان کا آنا جو ہے ثبوت ہے، تو ان کا بھی کیرلا تک آنا ثبوت ہے۔ کیرلا میں بعض صحابہ آئے ہیں اور ان کے زمانے کی ایک مسجد بھی وہاں تعمیر ہوئی ہے بغرض تجارت، جو صحابہ یہاں آتے تھے۔ لیکن ان صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال دیے تھے۔ نیز صحابہ جو آئے بھی تھے تو وہ تجارت کے لیے آئے تھے، بال لے کر کے نہیں آئے تھے۔ تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہندوستان میں اتنے بال کہاں سے آ گئے؟ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے بالوں کی تعداد ہندوستان میں آئی کہاں سے؟ ہونی تو عرب میں چاہیے تھی، لیکن وہاں تو نہیں ہے۔ اور ہندو پاک میں جگہ جگہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے منہ مبارک، بالوں کی زیارت، سوچنے کی بات ہے۔ مزید بات اس کے اندر یہ ہے کہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اگر تھے واقعی تو وہ ہر زمانے میں، ہر صدی میں رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اب سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ہندو پاک میں شاید کہیں پر اس طرح کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ فلاں مسجد میں بالوں کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ 100 سال پیچھے چلے جائیں، حالانکہ آپ جتنا پیچھے جائیں گے لوگوں کا ایمان و یقین ہم سے زیادہ پختہ تھا۔ پیچھے جیسے جیسے آپ جائیں گے لوگوں کا ایمان و یقین ہم سے زیادہ پختہ تھا، عشق رسول ہم سے زیادہ تھا۔ تو ان کے نزدیک تو بالوں کی محبت اور عقیدت ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، ہم سے زیادہ بالوں کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں۔ لیکن 100 سال آپ پیچھے چلے جائیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ ثبوت نہیں دکھلا پائیں گے کہ فلاں مسجد میں حضور کے بالوں کی زیارت ہوتی ہے، فلاں جگہ حضور کے بال ہیں، فلاں جگہ حضور کے بال ہیں، آپ نہیں دکھا پائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ 100 سال سے یہ کیسے آ گئے؟ کوئی منتر تو تھا نہیں، کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گئے، 100 سال میں آ گئے۔ تو اگر واقعتاً یہ کافی زمانے سے بال چلے آ رہے ہیں تو ان کا پہلے سے بھی تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن 100 سال پہلے آپ کو ان کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ یہ 100 سال کے اندر 14ویں صدی میں، 13ویں صدی میں اس کی ایجاد ہوئی ہے اور جگہ جگہ یہ بال آپ کو نظر آنے لگے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس تمام معاملے کو شک کے دائرے میں لے کے آتی ہیں کہ واقعی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں یا نہیں ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ یقیناً سوائے اپنی پیٹ پوجا کے
اور سوائے اس کام کے ذریعے سے لوگوں میں اپنی عقیدت، محبت یا پیسے بٹورنے کا اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں تو آپ حقیقت کی نظر سے 4-5 باتیں ہم نے آپ کو شمار کرائی ہیں، آپ ہر ایک کو کاغذ پر لکھ کر کے کمپیئر کیجئے گا، انشاءاللہ حقیقت خود آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی کہ یہ حضور کے بال ہیں یا نہیں ہیں۔ سوچے گا ضرور۔ اس لیے جو یہ عمل عید میلاد کے دن پہ ہمارے دیار میں کیا جاتا ہے کہ بھئی حضور کے بالوں کی زیارت کر لو، حضور کے بالوں کی زیارت کر لو، تو آپ سوچئے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی عورت کے بال ہوں اور ہم ان کی زیارت کر رہے ہوں حضور کے بال سمجھ کر کے، عقیدت سمجھ کر کے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے، عشق رسول ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، لیکن صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کہیں پہ گدھا مر گیا تھا، اس کی قبر بنا دی اور لوگوں نے آج اس کو بڑا ولی اللہ بنا لیا، بڑا بزرگ بنا کر کے رکھ دیا کہ یہاں تو اولیاء اللہ کی قبر ہے، حالانکہ مرا تھا وہ اس کا گدھا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو شریعت ہماری یہ کہتی ہے، شریعت نام ہے اس چیز کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کے ذریعے سے صحابہ اور امت میں پھیلا، تو آپ اس کو دیکھیے شریعت کیا کہتی ہے۔ تو اگر اس چیز کا حقیقتاً ثبوت ہے تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کا ثبوت نہیں ہے، محض اب نئی وہ چیزیں کھل کر کے سامنے آ رہی ہیں، تو ذرا سوچئے گا کہ صحیح معنوں میں یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو میلاد کے دن پہ جو ہے بالوں کی زیارت کرائی جاتی ہے، لوگ اس تعلق سے پوچھتے ہیں۔ یہ بس کچھ وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، انشاءاللہ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔